السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں میں آؤٹ آف کنٹری ہونے کی وجہ سے کہانی اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی، اور پاکستان آنے کے بعد میرا گلا پراپر خراب ہو گیا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان کے ویدر کے بارے میں، اب تھوڑا جا کے میرا گلا بہتر ہوا ہے۔ دوستوں، یہ واقعہ ہمیں فیصل آباد سے وسیم چودھری نے بھیجا ہے، اور میں یہ انہی کی زبانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ میرا نام وسیم چودھری ہے، اور یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو کہ میری وائف کے ساتھ پیش آیا تھا، اور انہی کی زبانی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب ہمارے گھر کے اوپر والے حصے کا تعمیراتی کام جاری تھا۔ ایک دن گھر میں سب کزنز آئی ہوئی تھیں۔ جب رات کھانا کھانے کے بعد ہم فارغ ہوئے تو ہم سب لڑکیوں نے مل کر باہر آئس کریم کھانے جانے کا پروگرام بنایا، اور یہ پروگرام پیدل واک کر کے جانے کا تھا۔ راستہ کافی لمبا تھا، نیو ایریا تھا، ہم کچھ ہی عرصے پہلے وہاں شفٹ ہوئے تھے۔ کافی پیدل کا راستہ تھا، اور جس جگہ پر ہم آئس کریم کھانے کے لیے جا رہے تھے وہ بھی اچھی خاصی دوری پر تھا۔ آگے جا کے خالی میدان اور درخت تھے۔ ہمارے علاقے کی جو سوسائٹی تھی وہ بالکل آخری کی تھی۔ اس کے بعد کچے روڈ، آگے کے میدان، درخت ہی درخت تھے۔ ہم پیدل چلتے جا رہے تھے۔ ہم نے سوچا کہ ایک شارٹ کٹ راستہ ہے، کیوں نہ وہ اختیار کیا جائے۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا چائے کا ہوٹل بھی بنا ہوا ہے، ہم اسی راستے سے چلتے ہیں۔ کچھ کزن نے کہا کہ اس راستے سے چلو، بھلے دور ہی صحیح، مگر یہ سیف ہے۔ اور پھر باتوں باتوں میں ویسے ہی ٹائم کا سفر کا پتہ نہیں چلتا۔ کافی بحث کے بعد ہم نے اس شارٹ کٹ والے راستے کو اپنایا۔ گلی بہت زیادہ لمبی تھی، اور جب مکانات ختم ہو گئے تو اندھیرا چھا گیا، بس چاند کی روشنی تھی، اور ہم صرف لڑکیاں ہی تھیں، ہمارے ساتھ کوئی بھی جینٹس موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی گلی کا اینڈ ہوا ہمیں سامنے روشنی سی نظر آئی۔ ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ وہی چائے کا ہوٹل ہوگا۔ جب ہم ہوٹل پر پہنچے تو وہاں کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور شغل کر رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ گلی کا اینڈ ہے، یہاں پر آ کر گلی بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور آگے جانے والا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی، ہم نے سنا تھا کہ اس گلی کے اینڈ میں ایک چھوٹی سی پتلی گلی نکلتی ہے جو کہ شارٹ کٹ ہے، اور وہ تھوڑے سے جنگل والے راستے سے نکل کر مین روڈ سے جا ملتی ہے۔ تو وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ باجی آپ اس راستے سے جائیں گی؟ حیرت کی بات ہے، اس راستے پر صرف دن میں لوگ آتے جاتے ہیں، وہ بھی کوئی ایک آدھ شخص مغرب سے پہلے جاتا ہوگا، مگر کوئی بھی یہاں پر مغرب کے بعد جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ پھر تو آپ سب لیڈیز ہیں۔ ہم ہنسنے لگے، وہ لڑکے ہمیں دیکھ کر حیرت کرنے لگے کہ ہم مذاق نہیں کر رہے، آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ ہم کزن میں سے ایک نے کہا کہ آپ چھوڑیں، یہ بتائیں کہ وہ پتلی گلی کس طرف ہے۔ ایک لڑکے نے الٹے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، جہاں ایک لکڑی کا ٹوٹا ہوا دروازہ بنا ہوا تھا۔ بارشوں کی وجہ سے وہ دروازہ ہر طرف سے پودوں کی بیل سے ڈھکا ہوا تھا، اور اس دروازے کے اوپر چاروں طرف پودے کی بیل چڑھی ہوئی تھی۔ جب ہم نے غور سے دیکھا تو وہ دروازہ ہی تھا۔ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ راستہ ہے یا منہ کے آگے کوئی دیوار۔ ہمارے دائیں اور بائیں دونوں طرف اونچے کائی زدہ پہاڑ تھے، جس پر کافی کائی جمی ہوئی تھی اور پودے اگے ہوئے تھے۔ یہ دو پہاڑوں کے بیچ کا راستہ تھا۔ اوپر دیکھنے پر آسمان نظر آ رہا تھا۔ یہ تنگ گلی سی تھی، تقریباً 200 گز لمبی گلی، بیچ میں جھاڑیاں اور پودے اگے ہوئے تھے۔ سانپ بچھو کا بھی خطرہ تھا۔ ان لڑکوں نے کہا تھا کہ سنبھل کر چلنا، اس پہاڑی گلی میں سانپ بچھو بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ 200 گز کی گلی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دائیں بائیں جو دیوار تھی وہ پہاڑوں کی تھی، بہت ہی اونچی، تقریباً 2 منزلہ اونچی یہ دیوار تھی۔
جب ہم باہر نکلے تو ایک لکڑی کا مکان بنا ہوا تھا اور ہمیں اس مکان میں سے ہو کر گزرنا تھا۔ مکان کراس کرنے کے بعد جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ اس لکڑی کے دروازے کے سامنے لمبا کوریڈور بہت لمبا تھا، مطلب کہ سامنے شروع ہونے والا دروازہ اور گھر کا آخری دروازہ، یعنی کہ 2 راستے 2 گیٹ تھے۔ یہ لکڑی کے دروازے ٹوٹے ہوئے تھے۔ ہم اس گھر کو دیکھنے لگے۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی سی تھی۔ درخت کے پتے بارش کے پانی سے چمک رہے تھے۔ میری ایک کزن کمرے کی طرف کھڑی دیواروں کو دیکھنے لگی کہ یار یہ کتنا پرانا مکان ہوگا نا، کاش یہ میرا مکان ہوتا۔ ابھی ہم ایک دوسرے سے باتیں ہی کر رہے تھے کہ میری جو کزن تھی اس کے تھوڑا ہی فاصلے پر میں نے ایک کالے رنگ کی پرچھائی کو دیکھا، اور وہ پرچھائی ایک لڑکی کی تھی۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگی کہ یہ ہماری کوئی کزن تو نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کون، کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتی ہوئی میری طرف بڑھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ وہ پرچھائی سے تھوڑا ہی پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور یہ ایک عورت کی پرچھائی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے جلدی سے اس کمرے سے نکل کر لاؤنج میں لے آئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اسے ڈرا رہی ہوں، جبکہ میں اسے ڈرانا نہیں چاہتی تھی، اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ ایک پرچھائی ہی تھی، میرا وہم نہیں تھا۔ ہم وہاں سے نکل کر لاؤنج میں آ گئے۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، خوف سے پسینے آ رہے تھے۔ ہم اس گھر سے نکل گئے اور میں راستے میں ان سے مسلسل یہی کہہ رہی تھی کہ تیز تیز چلو۔ وہ سب مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تم بار بار یہ بات کیوں کر رہی ہو اور پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ تم نے کیا کوئی چڑیل یا کوئی بھوت وغیرہ دیکھ لیا؟ اور اس کے بعد وہ میرا مل کر مذاق اڑانے لگی۔ میری کزن نے کہا کہ بھائی ایسی جگہ پر ایسا مذاق مت کرو اور نہ ہی بھوتوں چڑیلوں والی باتیں کرو۔ ہم اس جنگل سے گزر رہے ہیں، جبکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان لڑکوں نے کیا کہا تھا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم مین روڈ پہنچ گئے۔ آئس کریم وغیرہ کھانے کے بعد گھر کی طرف پلٹے تو میں نے کہا کہ ہم اس لانگ والے راستے سے جائیں گے، جنگل والا راستہ ٹھیک نہیں ہے، رات بھی ہونے والی ہے۔ وہ سب کہنے لگیں کہ ہم سب تھک گئے ہیں، مزید اور جنگل سے نہیں جا سکتے، اس راستے سے چلیں گے۔ اور ہم میں کافی بحث ہونے لگی۔ ہم 6 لڑکیاں تھیں اور گھر میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم اس راستے سے جا رہے ہیں۔ ہم پہلے ہی لیٹ ہو چکے تھے اور ٹائم کو شارٹ کرنے کے لیے ہم نے پھر سے وہ جنگل والا راستہ اختیار کیا اور ہم اس جنگل والے راستے پر آ گئے۔ باتیں کرتے کرتے سب تھک گئے۔ میدان والا راستہ ختم ہوا تو ہم جنگل میں انٹر ہو گئے اور وہی گھر سامنے آ گیا۔ میں نے کہا کہ سب لوگ جلدی جلدی اس گھر کو عبور کر کے ہم نکلیں گے اور اس لمبی گلی میں داخل ہو کر چائے کے ہوٹل والی گلی میں انٹر ہو جائیں گے۔ سب ساتھ ساتھ رہنا، کوئی ضرورت نہیں ہے اس گھر میں جا کے پکچرز یا ویڈیو بنانے کی۔ سبھی میرا مذاق اڑانے لگے۔ ہم پھر سے اس لکڑی کے بنے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے۔ پھر سے وہی مستیاں شروع کر دیں۔ میری کزن ہنس رہی تھیں اور اپنے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر کے ویڈیو بنانے لگیں۔ ایک بار پھر میری نظر اچانک ایک ٹوٹے ہوئے صوفے پر پڑی، جس پر کوئی لڑکی کوہنی کے بل کروٹ لے کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ ہماری طرف تھا، مگر اندھیرے میں وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنی کزن سے کہا کہ تمہارے پیچھے دیکھو، صوفے پر کون ہے؟ اس نے فوراً ہی صوفے پر ٹارچ ماری تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ کہنے لگی کہ یار ڈراؤ مت۔ میں نے کہا کہ ابھی یہاں سے جلدی سے نکلو خدا کے لیے۔ میں نے انہیں بتایا کہ جب ہم یہاں سے گزرے تھے تب بھی تمہارے پیچھے یہی پرچھائی تھی۔ میری حالت سے انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے پھر سے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں کپکپا رہی تھی، ڈر رہی تھی۔ ہم جلدی جلدی اس گھر سے نکلے ہی تھے کہ پیچھے سے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ ہم سب وہاں سے بھاگے اور اس پتلی گلی میں انٹر ہو گئے۔ جیسے جیسے ہم جھاڑیاں پھلانگتے جا رہے تھے ویسے ویسے آواز ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ ہنسنے کے ساتھ ساتھ پائل کی آواز تھی۔ ہم نے آیتیں پڑھنا شروع کر دیں اور گلی کے باہر آ گئے۔ باہر ہوٹل پر سناٹا تھا، بس ایک لکڑی کا تختہ نظر آ رہا تھا، اس کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ کچھ ٹائم پہلے جہاں کرسیاں اور ٹیبل رکھی ہوئی تھی وہ کہیں سے بھی ہوٹل نہیں لگ رہا تھا۔ اب جو آگے واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، میں نے زندگی میں نہیں سوچا تھا
جب ہم نے اس دروازے کو بجایا تو ایک بوڑھا باہر نکلا۔ ہم کانپ رہے تھے۔ اس نے ہمیں اندر بلایا اور پانی دیا۔ ہم نے کہا کہ بابا یہاں تو ایک ہوٹل تھا نا؟ تو وہ حیرت سے دیکھ کر کہنے لگا کہ بیٹا کون سا ہوٹل، یہاں تو کوئی ہوٹل نہیں ہے، اور تم سب لڑکیاں یہاں اس ایریا میں کیا کر رہی ہو؟ تب ہم نے ان کو سارا واقعہ بتایا تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہوٹل تو پچھلے 20 سالوں سے بند ہے، نہ ہی یہاں کا کوئی مالک ہے۔ میں تو بس اس ٹوٹے ہوئے ہوٹل میں رہتا ہوں، اور اس ہوٹل کے پیچھے ایک گھر ہے جو کسی زمانے میں اس میں ایک فیملی رہتی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کے اوپر چڑیل کا سایہ تھا۔ اس کے گھر والے جس عامل سے اس کا علاج کروا رہے تھے اس نے اس چڑیل کو جلا دیا، مگر مرنے سے پہلے چڑیل نے بھی وعدہ کیا کہ میں اگر مروں گی تو اس کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ جب سے وہ چڑیل یہاں پھرتی ہے، ایک بار جو شخص اس چڑیل کو دیکھ لے تو وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا ایک جگہ جا کر چبوترے پر بیٹھ گیا۔ ہم کافی ڈر گئے تھے اور ہم تیز تیز آگے بڑھنے لگے تو اس بوڑھے نے پیچھے سے آواز لگا کر کہا کہ میں تم سب کو گلی کے اینڈ تک چھوڑ دوں؟ گلی بے حد لمبی ہے اور اندھیرا بھی ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ تھک جائیں گے۔ کچھ کزن کہنے لگی کہ ہاں ٹھیک ہے، بابا کو ساتھ ہونے دو، ہم اکیلی لڑکیاں ہیں، مرد کا سہارا ہونا ضروری ہے۔ وہ بوڑھا ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ہم تیز تیز چلتے چلے جا رہے تھے، راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہم میں سے کسی نے کہا کہ وہ بوڑھا بابا کدھر ہے؟ تو وہ بہت پیچھے تھا۔ ہم آہستہ آہستہ چلنے لگیں کہ وہ بوڑھا شخص ہے، تیز نہیں چل سکتا۔ ہم میں سے کسی نے آواز لگائی کہ بابا تھوڑا تیز چلیں، راستہ بہت باقی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ لوگ تیز تیز چلو، میں بھی آ رہا ہوں۔ ہم نے تھوڑا ہی راستہ طے کیا ہوا کہ سامنے سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا۔ جب وہ تھوڑا قریب آیا تو ہم نے غور سے دیکھا تو ہمارے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ ہم سبھی نے تقریباً پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ہمیں وہی عورت کے ہنسنے کی آواز آئی، وہی لڑکی جو ایک بوڑھے آدمی کا روپ بدل کر ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ چڑیل ہمارے سامنے تھی، بہت ہی بھیانک، بالکل برہنہ۔ جگہ جگہ سے اس کا جسم جلا ہوا تھا، اس کے جسم کے اس جلے ہوئے حصے پر دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس کے بعد ہمیں کچھ بھی یاد نہیں۔ جب ہوش آیا تو ہم اپنے گھر میں تھے۔ ہم نے رات والا واقعہ گھر والوں کو بتایا۔ ہسبینڈ نے بہت ڈانٹا، سسرال والے بھی بہت ناراض ہوئے کہ اکیلی لڑکیاں اور اتنے سناٹے والے ایرے سے بھلا کوئی جاتا ہے۔ میں اور میری کزن ہم دونوں پریگننٹ تھے۔ اس واقعے کے گزرنے کے کچھ ہی دن کے بعد پتہ چلا جو میری کزن تھی وہ رات میں سونے کے ٹائم بیڈ کی چادر جھاڑ رہی تھی۔ اس کے ہسبینڈ کی نائٹ ڈیوٹی تھی، وہ گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ چادر جھاڑتے ہوئے جیسے ہی اس نے سر اٹھا کر سامنے شیشے کی طرف دیکھا تو وہی جلی ہوئی چڑیل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا سانس حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ اس چڑیل نے شیشے سے باہر نکل کر ڈائریکٹ اس کے پیٹ پر چھلانگ لگائی اور کہنے لگی کہ جب تو میرے گھر پر آئی تھی اور پکچرز لے رہی تھی اس وقت میں تیرے پیچھے تھی، بعد میں بھی تو پھر میرے کمرے میں آئی، مجھے تیرے پاس سے کچے گوشت کی بو آ رہی تھی۔ میں تجھے نہیں ماروں گی، مجھے جو چاہیے تھا میں وہ لینے آئی ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ میری کزن بے ہوش ہو گئی، اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ ڈاکٹرز کو دکھایا تو مسکیریج ہو چکا تھا۔ وہ اس کے بچے کو لے گئی۔ پورا مہینہ وہ بخار میں رہی۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر بخار دن بدن تیز ہوتا رہا تو ان کا بچنا مشکل ہے۔ فوراً ہی اس کے گھر والوں نے کسی دم درود والے کو دکھایا اور پڑھائی کی گئی۔ وہ اس چڑیل کا چہرہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ اس کے اوپر دہشت طاری تھی، خوف تھا، مسلسل دم کرواتے رہے۔
تب جا کے اس کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پڑھائی جاری رہی۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، صحت یاب ہے۔ مگر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس بچے کو اس نے کیوں مارا، جبکہ میں بھی امید سے تھی۔ تو پھر اس نے ایسا کیوں کیا اور یہ کیا معاملہ تھا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس بات کے تقریباً مہینہ گزرنے کے بعد میرے ہسبینڈ نے بتایا کہ جس ہوٹل کے پاس سے آپ لوگ گزر کے آئی تھیں وہاں تو کوئی ہوٹل ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی تختہ، نہ ہی کوئی ایسا نشان کہ جس سے ظاہر ہو کہ وہاں پر کوئی ہوٹل موجود ہو۔ وہ گلی ایک پہاڑ کی دیوار پر اینڈ ہو جاتی ہے، اور جس گلی کی تم بات کر رہی ہو وہاں پر ایسی کوئی راہداری والی گلی جو 200 گز تو دور 1 گز کی بھی گلی موجود نہیں۔ اتفاق سے کل ہی میں اپنے ایک دوست کے ساتھ اس جگہ پر گیا تھا، تو میں نے سوچا وہاں پر جا کر اس جگہ کا وزٹ کیا جائے۔ دن کا ٹائم بھی وہاں پر کافی خوف آ رہا تھا، بہت ہی سناٹا تھا۔ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا ہے، میں اور میری کزن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، ہم ابھی تک اس علاقے میں رہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس واقعے کے بعد اور بھی لوگوں کے ساتھ کچھ ناقابل یقین واقعات پیش آئے، اور اس کے بعد ہمارے ایریا کے کچھ حضرات نے مل کر وہ بڑی سی گلی جو اینڈ تک اس ہوٹل تک جاتی تھی، اس کے شروع میں ہی بڑی سی دیوار اٹھا کر بند کروا دی۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ بارشوں کی وجہ سے جگہ جگہ سے جھڑ گئی ہے۔ اس واقعے کو کافی سال بیت گئے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس دیوار پر پودے اور جھاڑیاں اگ گئی ہیں، اور جگہ جگہ سے وہ دیوار جھڑ رہی ہے کہ آرام سے کوئی بھی اس دیوار پر چڑھ کر اس کو پھلانگ سکے۔ کافی سارے کھڈے اور سوراخ ہو گئے ہیں، مگر گلی کے کچھ بچے آج بھی یہی بتاتے ہیں کہ کوئی عورت ہے اس دیوار کے پیچھے جو اکثر بچوں سے باتیں کرتی ہے۔ ہم نے اس عورت کو کبھی نہیں دیکھا، دیوار کافی اونچی ہے، ہم اکثر میچ وغیرہ کھیلتے ہیں تو کبھی ہماری بال اس دیوار کے پیچھے چلی جاتی ہے، تو ہم میں سے کچھ لڑکوں نے سوچا کہ ایک دوسرے کے کندھوں پہ چڑھ کر اس دیوار کو پھلانگ کر جا کر بال لی جائے، مگر کوشش کر کے چڑھنے پر کوئی بھی آرام سے وہ دیوار پھلانگ سکتا ہے، مگر آج تک کسی بچے کی اتنی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے والدین نے ان کو ڈرایا ہوا تھا، بتایا ہوا تھا۔ سبھی والدین نے اپنے بچوں کو بتایا ہوا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے ایک چڑیل ہے جو اپنے پاس بلاتی ہے، اور غلطی سے بھی اس دیوار کو پھلانگا نہ جائے، نہ ہی اس کے قریب جایا جائے۔ اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ دوستوں، یہ تھا واقعہ جو وسیم چودھری نے فیصل آباد سے ہمیں بھیجا۔ آپ بھی اپنے واقعات اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر شیئر کر سکتے ہیں، وائس کر سکتے ہیں، ٹائپ کر سکتے ہیں۔ چلتی ہوں، پھر سے لوٹ کر آؤں گی ایک اور نئے ناقابل فراموش واقعے کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت خیال کرتے رہیے گا، مجھے ایسے ہی اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔